کے لہو کو گرما رہے تھے۔ الحمدللہ اس محفل کو انعقاد پذیر کیا، انہوں نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، الحمدللہ اس بزم کو سجایا۔ اب انشاءاللہ حضرت کا نورانی اور عرفانی خطاب ہم سنیں گے اور انشاءاللہ ان کے بیان سے اپنے قلوب و اذہان کو مستفز فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد پاکستان سنی تحریک کے جمع فکر دوستوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ معید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خوبصورت افکار و نظریات کی ترویج کے لیے اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والوں کو اور انتظام کرنے والوں سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، ہر ریاکاری، ہر تصنع، ہر بناوٹ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ کا انتظام مکمل ہے ماشاءاللہ اور بڑا خوبصورت ہے اور ڈھیر سارا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، انتظامیہ کے چند لوگ رہیں، باقی باتیں نہیں کریں، اور پیچھے ماشاءاللہ جگہ موجود ہے، جب کوئی حضرات تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ ویسے بھی صدر ایوان صدر میں بھی صدر ہوتا ہے اور اپنے گھر میں بھی صدر ہی ہوتا ہے، اس کی کرسیوں کا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں تو خود بڑا پریشان تھا کہ چھوٹا آدمی ہو تو اتنی بڑی کرسی رکھ دی ہے، کوئی چھوٹی سی بھی ہوتی تو کام صحیح چل جاتا۔ یہ صرف ایک رکاوٹ ہے نفس کی، ایک رکاوٹ ہے۔ بڑے القابات مجھے دیے میرے حضرت نے، اللہ انہیں بہتر جزا دے، لیکن یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ نام چھپ جاتے ہیں، کام ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ کوئی کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، کتنی پیاری ٹیک ہے میری کرسی کے پیچھے، پر میں نے لگائی کوئی نہیں، اس لیے کہ جب بندہ ٹیک لگاتا ہے تو سست ہو جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا جن کے لیے ممکن ہو وہ چست ہو کے بیٹھیں۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جائے گی جس کا مقصد یہ ہو کہ وقت ذرا تھوڑا گزر جائے، بلکہ جو ضروری اور اہم باتیں ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے حضرتوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی جد و جہد میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کافر بھی اپنے لیے محنت کرے تو اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر صبح سے شام تک محنت کرے تو اللہ اسے روٹی نہ دے، یہ اس کا اصول ہے۔ محنت کرنے والے کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محنت بھی صحیح کی، اور محنت کرنے کے لیے جو رنگ اختیار کیا اللہ کے فضل سے وہ بھی بالکل درست تھا، اور پھر انہوں نے جد و جہد کی تو خلوص کے ساتھ کی۔ آج اعلیٰ حضرت کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مسجد کے ہر جمعے کے بعد ان کا سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہر یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پر تحقیق ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا، ان میں ایک نام ہے، جو میتھ کے اصول بنانے والے لوگ ہیں ان میں سر ضیاء الدین کا نام ہے۔ ان سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی محفل کا ہے پر یونیورسٹی کا نہیں ہے، ماحول ہوتا ہے لوگوں کا۔ فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی ان کا نام گونجتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی گونجتا ہے، ہر جگہ ان کا ڈنکا ہے، ہر جگہ۔ اور وہ خود کہتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام روشن جس نے تیرا اے رضا ہے کر دیا۔ قرآن پاک نے نا صوفیاء کی، اولیاء کی ایک جماعت گنوائی ہے۔ میں نے عرض کیا جی میں ایسے ہی بولتا رہوں گا جیسے بول رہا ہوں، تو ٹھنڈے آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے چپ کر کے سنا جائے۔ تو آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اب آج ہو گئے تو میری یا کسی کی نظر نہ پڑے تو رب رسول کی تو پڑ رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں اور بیٹھ جائیں، پیچھے آنے والے دوستوں کو ایک دوست بٹھاتا جائے اور باقی میری بات پہ توجہ کریں۔ ایک صوفیہ ہمارا نا آج ذہن یہ بن گیا ہے کہ سارے میری تعریفیں کریں، سارے مجھے اچھا کہیں۔ ہمیں نا اس زمانے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، تعریفیں، پروٹوکول، یہ آنا جانا۔ پیر بھی وزیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے، پیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے۔ اگر وزیر روڈ پہ چڑھ جائے تو پھر بھی روڈ بند ہے، اور اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو روڈ پھر بھی، بس سارے بس کسی طریقے سے پروٹوکول کریں۔ لیکن اللہ کریم نے صوفیاء کی، اولیاء کی، علماء کی ایک ایسی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے جنہیں لوگوں نے برا بھلا کہا، جن کی لوگوں نے مذمت کی۔ ایکو تھوڑی کم ہو جائے میرے بھائی، اس کی مذمت کی، برا کہا لوگوں نے، لیکن انہوں نے کسی کے برا کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ، وہ یہ نہیں دیکھتے زمانہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے اس عمل کو ان کا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے اور کام کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، اللہ یہ فضل اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کیا اور مضبوط دلائل کے ساتھ کام کیا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، تفسیر کے اصول بیان کیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کا کام تجدیدی بنیادوں پر کیا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے گزارش کرنی پڑ رہی ہے، اگر ہو سکے ساؤنڈ تھوڑا سا، میں ساؤنڈ والے کو بھی زیادہ کام نہیں بتاتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک ساؤنڈ والے سے میں نے کہا کہ تو اتنی محفلیں سنتا ہے تو نماز کیوں نہیں، تو نمازی نہیں ہوا نہ، تو نے داڑھی رکھی ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب جو مولوی بھی آتا ہے ہم سے تو جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے۔ اس وقت کا میں یہ کام بھی ذرا بچ کے کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بس اتنی سمجھ آئے لوگوں کو، میری بات کی سمجھ آئے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ اب تو یہ ساؤنڈ بن گیا نا، چونکہ ہمارا سریلے لوگوں سے واسطہ ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے مکبر الصوت، آواز پہنچانے کا آلہ، بس جس سے آواز ذرا تھوڑی سی دور چلی جائے، بس ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ حضرات غور فرمائیے گا، انہوں نے کام کیا ہر نہج پر، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھی اور ان کتابوں کے ساتھ شاعری بھی کی۔
فتوے کے لوگ خشک ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے لوگ خشک ہوتے ہیں، رونا دھونا، کسی کی عقیدت کرنا، میری طرح کے جو تھوڑا بہت لفظ پڑھنے کے قابل ہو جائے ان کا تو مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا، خود ہی پیر ہوتے۔ لیکن فاضل بریلوی کی عقیدتیں بھی کمال کی، ان کی شاعری بھی کمال کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کا کمال دیکھیں کہ شاگردوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، مریدوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سارے کام سے تھک جاتے ہیں تو کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے، مجھے 2 بول مصطفیٰ کی نعت کے تو سنا دے۔ اپنی زندگی لگا دی، علم حاصل کیا تو کمال علم تھا۔ اعلیٰ حضرت 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے امام احمد رضا، توجہ ہے میری بات پر؟ 70 سے زیادہ، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسماء الرجال، ہندسہ، بدیع، معانی، فلسفہ، منطق، اور جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا جیسے ریاضی ہے، علماء کا کام تو نہیں نا ریاضی سیکھنا، لیکن اعلیٰ حضرت بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے۔ تصویریں ایک آدمی کھینچ لے جی، باقیوں کو دے دینا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ کھینچ لے، تصویر کو بھی ہم نے فرض کفایہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ بڑی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ وہ پہلے کبھی کوئی کسی نیک آدمی سے ملتا تھا تو کہتا تھا حضرت جی دعا کرنا، اب ملتا ہے تو کہتا ہے منہ ادھر کرنا، ذرا سیلفی لینی ہے۔ اب تو ہر چیز کا رنگ ہی بدل دیا ہے، ہمارے بچے اور کچھ بنے نہ بنے مووی میکر بن گئے۔ اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ آپ آج لائیو سن کے دیکھیں بھلا لائیو کس طرح سنا جاتا ہے، تو ایک آدھ آدمی یہ کام کر لے جو ضروری ہے، باقی اس سے شیئر کر لینا، بعد میں لے لینا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ بس سن لیں کچھ دیر کے لیے، چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد۔ اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ داد دیں، بس سن لے خالی۔ بھائیو کمال علوم انہوں نے حاصل کیے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا، جنہوں نے لکھا ہے کہ الجبرے کی یہ تکون ہے، یہ جیومیٹری کے اصول ہیں، جنہوں نے اصول بنائے پھر جواب مرتب کیے، ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا۔ ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ آدمی علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے، تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے، ایجاد کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے، تو ایک مسئلے میں الجھ گئے۔ پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خط لکھے، جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹریلیا جاؤں، وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان ہے، ویزا اپلائی کر دیا، ٹکٹ بنوا لی۔ ان کے ایک کلیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے، ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بہاری، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ تو ان سے ملاقات ہو گئی سر رات، تو کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں ریاضی کے، میرے لیے دعا کرنا۔ تو شاہ جی ورکر آدمی تھے، ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا۔ شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے، تو میں آسٹریلیا جا رہا ہوں بس۔ شاہ صاحب کہنے لگے آسٹریلیا بعد میں جانا، پہلے میرے پیر سے مل لو۔ تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے، اس زمانے میں بھی وہی تھا کہ ان کو کیا پتا، مولوی صاحب کو کیا پتا ہیں جی۔ وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ وہ خدا کے بندے، اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں درس نظامی کا عالم ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے ہوئے کتنا ہے بھئی، وہ کیا بتائے تمہیں، کیا بات کرتے ہیں صاحب، بیٹے بیٹھ بیٹھ شاباش۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلیں، تو وہ کہنے لگے سر ضیاء الدین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق، پر زبان سے میں نے نہیں کہا۔ اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں۔ کہتے شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں، تو کہنے لگے چلیں پھر اعلیٰ حضرت کے پاس۔ میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں۔ تیسرے دن پھر چلے، پھر میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مصیبت ہی گلے ڈال لی ہے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، اب جانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگے کل چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا، اسی انداز میں میں پہنچا۔ عصر کے بعد ہم بریلی شریف پہنچے۔ امام احمد رضا عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے، ایک کپ چائے کا لیتے تھے، سوجی کے 2 بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ ان کی عادتیں، مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے۔ سید سلیمان اشرف صاحب پہنچے، السلام علیکم حضور یہ میرے کلیگ ہے، ریاضی کا ایک مسئلہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چائے منگاؤ۔
تو وہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ 10 منٹ بیٹھوں گا، مسئلہ تو میرا حل ہونا کوئی نہیں، تو چلو یہ میرا کلیگ ہے 10 منٹ بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ اعلیٰ حضرت کو تھمایا، میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی آ گئی، ادھر دیکھنا میری طرف۔ کہتے ہیں 1.5 منٹ لگا، اعلیٰ حضرت نے چند لائنیں کھینچی، اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں مسئلہ پکڑایا تو چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میرا مسئلہ جو کوئی حل نہیں کر سکا وہ کر دیا۔ تو میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسے، میں ہوتا نا اعلیٰ حضرت کی جگہ تو میں نے کہنا تھا جناب بڑے پڑھے ہیں استاد، بڑے قابل تھے، ہمارے تو بائیں ہاتھ کی کھیل ہے، پر وہ اعلیٰ حضرت تھے نا، عاجزی بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ میرے امام فرمانے لگے یہ لو، کہا حضور آپ نے ریاضی کہاں پڑھی؟ فرمانے لگے ذرا لفظ دیکھیے، فرمانے لگے فقیر کا ریاضی سے کیا تعلق؟ فقیر کا ریاضی سے، میں تو رسول اللہ کے دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر پڑھوں گا تو یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی کا فرمان پڑھوں گا، میرا کیا تعلق؟ وہ تو ہمارے پاس لوگ وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا، اور اگر بچے نہیں تو بہن بھائی کو کتنا ملے گا۔ تو اس کے لیے نا میں نے تھوڑی سی ریاضی سیکھی تھی۔ ہمارا ریاضی سے کیا رشتہ؟ میں نے تو ریاضی بھی لوگوں کو نبی پاک کا دین سمجھانے کے لیے سیکھی ہے۔ تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومے، اور چوم کے کہنے لگا مولانا آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن سچے غلام تھے نا میرے نبی پاک کے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو نوبل انعام کو چھوڑ، تو چہرے پہ داڑھی رکھ، 5 نمازیں پڑھا کر، سمجھ مجھے انعام مل گیا، تو سچا غلام بن جاؤ حضور کا، سمجھ مجھے انعام۔ بھائی یہ ان کے علم کا، فقاہت کا یہ عالم تھا۔ میری بات پہ توجہ کریں جی، باتیں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح علوم حاصل کیے۔ پھر ذرا آگے دیکھیے گا، پھر انہوں نے پہرا دیا ساری زندگی، غلط باتیں نہیں آنے دی۔ مسلمان متاثر بڑی جلدی ہوتا ہے، یورپ کی پکی سڑکیں دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا سا اصول صحیح تو متاثر ہو گئے۔ تو بھی اصول پہ عمل کرنا تاکہ ہمارا بھی ملک اچھا ہو جائے۔ مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے نا، وہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا، تو بس باتیں ہی باتیں۔ اعلیٰ حضرت متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے، متاثر نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہونے؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے ثقل ہے، سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں، چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے، تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو۔ میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بے ایمان ہے۔ تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا۔ جی میں نے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں، یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے۔ تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں، آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے۔ ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے ہیں اس نے آنے کے؟ کہندے 40,000۔ تو میں انہوں آکھیا میں کہ نام بندے انہوں بیست کار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ باہر نکلے، یہ بھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار، قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا۔
یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، اور جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے۔ بس کر دیں، یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے۔ ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف۔ مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا، پتہ جی زیادہ ہی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا، جا دے جا کے۔ اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو۔ یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں، باہر آئیں۔ اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یہاں آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے۔ پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر۔ میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں۔ ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ تو میں نے کہا پیری مریدی جہلاء کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل۔ بس کریں، حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، بانج علمو جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ بس کریں، سنجیدہ لوگ بنے آپ، بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار کی۔ تو میری بات پہ توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے جی، وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے، واپس۔ آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں سنا کے آ جاتے ہیں، علم نہیں نہ ہوتا۔ اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بھائی بھائی، ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں، کسی کو نزلہ تو نہیں، پہلے تو نہیں کسی کو بخار، تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ جی، اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے، یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک سے دوسرے کو، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی، اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے۔ تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے؟ میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے، بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟
تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی، کیسا انداز ہے، اس کو کہاں سے پڑی؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی، شوگر ہے تو شوگر۔ او بھائی سن، اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو، بچے بیمار پیدا ہوتے، اور قوم چپ کر کے سن لیتے۔ ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ رسول پہ لائے ہوئے، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ، ڈاکٹر پہ نہیں ہے۔ جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو، بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی۔ کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے؟ کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے۔ اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں، مسواک کے۔ میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے۔ ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک، اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا۔ ایک اور چکر ہے بابا جی کا، بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا۔ بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہوئے، حال ہی کوئی نہیں، جو لا کے کھاتے پڑ گئے۔ اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے، اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، اپنا یہ بیڑا غرق ہوا۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی، وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے، وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ باووں کے لگ گئے، پھوکوں پہ لگ گئی۔ مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں، اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہو، مصر سے دم کرانے آیا ہو۔ دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں۔ نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعویذ لینے آیا نہ دم کرانے آیا، رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا۔ تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا، یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذیلی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں، تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں، اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے۔ بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے، بس کر دے، کس چکر میں قوم کو ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سیمینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو۔ 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے۔ 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے۔ شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں، پیر چومنے کو تیار ہوں، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے۔
اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے. اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پھر 10 روپے نہیں لینے، الٹ. چپ کر گیا. تو اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں. سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا. تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے. تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو. جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں ہوں. دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے. ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ. ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا. مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں. دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی
آتی ہے نا آپ سب کو؟ پڑھیے ذرا، ربنا اغفر لی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت۔ شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں، شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق۔ فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے، کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے۔ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ، کہا جی آپ بتا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ گویا قدسی کھڑے ہیں عرش، یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا۔ بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا ہے، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا۔ حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف۔ لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا، بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے، چونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں،
بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے، ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہوں میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، موقع دیا ہے، سخت جواب دو، سٹینڈ لو۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا؟ اللہ آپ کو جزا دے۔ آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو۔ ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے، ہمیں نا سٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے، اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے۔ اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے۔ ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں، اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھو الجھ گیا ہے، اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں، آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ کورم بھی پورا ہو گیا آپ کا، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں۔ تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے۔ اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، چونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو۔ ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے تھے، اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے،
نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی، منوا لی اپنی بات۔ وہ علماء بھی بڑے قابل تھے، انہوں نے رجوع کر لیا، کہنے لگے جی آپ کی بات عقلن بھی ٹھیک ہے نقلن بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ماننے کو پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے، جی یاد رہے گا آپ کو۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، قریب نہیں جانا، طواف کرنا حرام ہے قبر کا، بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو، میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں، چلیں آپ بالشت کر لیں، 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں، بڑا ظلم ہوا، ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت۔ فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں، فیض نہیں ملتا، آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو، تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے ولی، وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کریں، تم تو ان کو تنگ کرتے ہو، غیر شرعی حرکتیں کرتے مزارات۔ لیکن بس موج ہے لوگوں کی، لگے ہوئے، مہربانی فرمائیں توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے، انہوں نے جلسے پہ مدعو کی، آپ تشریف لے گئے، حالانکہ کم جاتے تھے، لکھنے لکھانے کے آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے، انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں تو اب ٹیلی فون ہے نا جی، تو منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو، اب کہاں آ گئے۔ اس زمانے میں خط ہوتا تھا، خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے، جوابی خط آتا تھا ہم پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا، جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب، شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا، وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا، مرید تو پورا دیتے ہیں، اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے۔ تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے، مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی، اب تو بڑی مصیبت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے، اسے تصدیق ہو جاتی ہے، اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں، ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے، تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، رسول اللہ کے دین سے وفا کرنی چاہیے، غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں، ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے، شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، شاہ جی کو پتا چلا وہ دوڑے آئے، آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔
کہنے لگے کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں؟ جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں؟ شریعت کا بات سمجھ لیں گے جملہ، جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال، اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو، اس کی نوکری کرو، اس کی ڈیوٹی کرو، اس کی غلامی کرو، لازمی کرو۔ وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی، کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ اور پھر دلیل دیکھو اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے، جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو، عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے۔ شاہ جی بھی بڑے ظرف والے آدمی تھے، کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کریں، مجھے سمجھ آ گئی، آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ بڑے آدمی تھے نا، مان گئے، بڑا آدمی مانتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، جب مان گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا، جب کہا نا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے، اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے میں تیرا خیال، اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے۔ اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود، نوکری کی۔ ہم تو ضرورت ہی نہیں، جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی۔ تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے؟ اس میں شک نہیں، پیر بھی غلط ہے، لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں نا، لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے، رش کے پیچھے۔ اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی، جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ، میں وہ والی نوکری کروں گا، اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم ہو، فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے، عاجزی اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں، اتنی فضیلتیں، اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، تفسیر خزائن العرفان لکھی انہوں نے۔ سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کا مزار ہے، جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں، ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے، علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں، وہاں بھی جایا کرو، ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی۔ حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں، داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی امام ہیں، کمال کر دی۔ تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے، تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے، سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے، عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب، تو کہا دیدار علی شاہ، اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے، سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ، کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤ۔ تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت، دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا، کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خود بہت بڑا عالم ہوں۔ کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے، کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے زبردستی منوایا، کہنے لگے چل یار چلتے ہیں، لے گئے ساتھ۔ بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی، جماعت اتحیات میں بیٹھی تھی، پہنچ گئے۔ اب
سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا نہیں. کہنے لگے میرا ہے, میں جماعت میں جاؤں؟ کہ آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا, چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے, میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا, وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے. ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ. اس کی پوری داستان ہے, کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں, میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا, اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے, اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. 2-3 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد لیکچر دینے گیا تھا. ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں, ان کا کیا اشر کرتا ہے؟ نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو شور والے نعت خواں تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں, اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہیں, جیسے گدھے پہ لادی جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی. اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی, اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی, ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں, یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں. ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی اینٹیں انہوں نے اٹھانی ہے, ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی. خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے. چلو بات آ گئی تو پہلے یہ کر لوں. آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, افطاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا. اعلیٰ حضرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن, اوے تو جلدی نہیں آتا؟ بچہ کہنے لگا غلطی ہو گئی, احتیاط سے آؤں گا. رستے میں کھیلنے لگ گیا. بچہ جا کے سو گیا. تراویح اعلیٰ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑھی, اور تراویح کے بعد مولانا امجد علی اعظمی صاحب صاحب بار شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ. ملک العلماء مولانا ظفر الدین بیاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے, اسے بلاؤ. وہ کدھر گیا؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ بچہ چھوٹا تھا. ڈھونڈو. ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے, طالب علم چھوٹا تھا. بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے. ہم نے یہ وقت گزارا ہے. میں دیر سے جب جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضائیاں سیدھی کرتا ہوں, میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں, میرا کلیجہ پھٹتا ہے. عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے ہیں. انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دین پڑھتے پڑھا. وہ بچہ کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ. سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں. سارے ڈھونڈتے رہے. وہ کہیں سو گیا, ٹھنڈ تھی, صفوں میں چھپ کے سو گیا. سحری کے وقت اٹھا. میرے اعلیٰ حضرت ساری رات سوئے نہیں. سحری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا, بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگے بھول گیا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں نا, کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں, معاف کر دے بیٹا, غلطی ہو گئی. جتنے علماء تھے رونے لگے, حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا, ٹوٹ گیا ہو, چل معاف کر دے, آئندہ نہیں کرتا. کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں. پھر فرمانے لگے یار نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مارا, بدلہ لے لے. پھر جیب سے پیسے نکال کے دیے اور پھر کہنے لگے امجد علی, ظفر الدین, دیکھ رہے ہو نا سارے, میں نے بدلہ بھی دیا ہے, معافی بھی مانگی ہے, اور میں نے پیسے بھی دیے ہیں. اگر اللہ نے قیامت کے دن اس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا؟ کہو گے نا یا کہو گے نا؟ او بھائی
کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے 4 گاڑیاں آگے اور 4 پیچھے ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتی ہے، خوف خدا کی خوشبو آئے، رسول اللہ کی محبت جا کے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو، میں نے سمجھا کو وضو کرانے والا ہے، تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے، پانی تو میرا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چل بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، نابالغوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا، پھر میں نے پانی بھرا، وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی وہ مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے، آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھیاں اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے، سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، آپ سید ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں طبیعت ذرا سختی ہے میری، پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے کیا کروں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا، شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا، اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہوں، زندگی سے یہی تو گلہ ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔ خوف پتہ کتنا تھا دل میں، عاجزی کتنی تھی۔ اللہ جانتا ہے میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے، وہاں نوکری کی ہے، ٹکڑے کھائے ہیں، میں نے وہاں کرو فر نہیں دیکھا، ہٹو بچو نہیں دیکھا، بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی، لیکن عاجزی دیکھی، عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے دیکھا۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے ملنے سارے، لوگ شکوہ کرتے ہیں غریب، کہتے ہیں